بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کافی دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، صحت کی وجہ سے کچھ دنوں سے ویلاگ نہیں کر سکے۔ بار بار احباب کے فون آ رہے ہیں خیریت دریافت کرنے کے لیے، ان سب کا بہت شکریہ، اور ان سے اور آپ سب سے دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں بہت ہی نازک ترین موڑ پہ آ گئے۔ نگران حکومتیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آ گئی ہیں۔ نگران حکومت کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار حکومتیں۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن نے جو نام دیا، حکومت نے وہ نام تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا یہ نام ٹھیک ہے۔ یہاں جو نام دیے گئے، یہاں ضد کی گئی، وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کے درمیان بھی مسئلہ طے نہیں ہوا، پھر پارلیمانی پارٹی کے پاس گیا، پھر وہاں سے الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس جانے سے پہلے ہی تقریباً سب لوگوں کو پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گا، اور وہی اس نے فیصلہ کیا جو سب کو پتہ تھا۔ زرداری کے بچے کو اس نے وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ نگران بن کے غیر جانبدار ہو جاتے۔ اگر پہلے نہیں بھی تھے تو اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی غیر جانبداری جو ہے اسے پورے صوبے کے عوام کے سامنے رکھ دیتے۔ لوگ خود ہی کہتے کہ یہ بہت صحیح فیصلہ ہوا، لیکن انہوں نے ابھی میرا خیال 2 کہ 3 دن ہوئے ہیں، منصوبے پہ جو خوفناک منصوبہ لندن میں بنا اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ لندن میں شنید یہ ہے کہ لندن میں منصوبہ یہ ہے اور خواہش یہ ہے لاڈلوں کی اور لاڈلیوں کی کہ ہمارے آنے سے پہلے خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، خان صاحب کو نااہل کیا جائے، اور ہمیں بالکل میدان خالی کر کے دیا جائے جس میں ہم ہی نظر آئیں، بس اور کوئی نظر نہ آئے، اور پھر الیکشن ہوں اور 85 والے الیکشن ہوں یا 88 والے ہوں، تاکہ ہم دوبارہ بھاری اکثریت کے ساتھ عوام کو بیوقوف بنا کے عوام کی گردنوں پہ مسلط ہو جائیں۔ یہ بار بار آپ بھی سنتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ 88 نہیں ہے، 90 بھی نہیں ہے، 85 بھی نہیں ہے، 93 97 2002 2008 2013 نہیں ہے، یہ 2023 ہے۔ میڈیا کی وجہ سے عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں، اور اب عوام اپنے نفع نقصان کو پہچان گئے ہیں، اپنے دوست دشمن کو پہچان گئے ہیں، اور اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا 17 جولائی کے انتخابات میں، پھر اکتوبر والے انتخابات میں۔ ایک بندے کا پتہ ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی اسمبلی میں نہیں جائے گا، اس کے باوجود لوگ اسے ووٹ دے رہے ہیں۔ تقریباً 9-10 مہینے ہونے کو ہیں، پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے استعفے دیے ہوئے تھے، استعفے قبول نہیں کیے جا رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا، مذاق کیا جا رہا تھا، اور اب انہوں نے اسمبلیوں میں آنے کی دھمکی دی تو ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی ہوا نکل گئی، اور انہوں نے دھڑا دھڑ 35 پھر 43 استعفے قبول کر لیے۔ اب اخلاقی طور پہ اگر کوئی اخلاقیات کسی کے ہاں میٹر کرتی ہیں تو اخلاقی طور پہ تو بنتا تھا کہ فوراً اسمبلیاں ڈیزالو کر کے پورے ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات کروا دیے جائیں، اور غیر جانبدار، شفاف اور صاف الیکشن کروا دیے جائیں، اور جو ان الیکشنوں میں عوام جس کی حمایت کریں، عوام جس کو
लाना चाहें ले आएँ, जमहूरियत तो यही है। लेकिन वो जिनको 27 किलोमीटर की हुकूमत मिली थी, वो कहते हैं हम किसी सूरत ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, बाकी सूबों के इलेक्शन आप करवाते हैं तो करवाते रहें। अब 2 सूबों में इलेक्शन पे 40 अरब रुपया खर्च होगा, और कौमी असम्बली पे फिर जब जो 2 महीने बाद करवाएंगे तो फिर एक तरफ से फरमाते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और दुनिया जहान में कशकोल ले के भीख मांगते फिर रहे हैं, मिन्नतें करते फिरते हैं, लोगों के घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, झोली फैलाए हुए हैं। हम मांगने तो नहीं आए लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये कहते फिर रहे हैं। पाकिस्तान को रुसवा करवा रहे हैं। और जो बहुत जिन पे नाज था कि ये बड़े पक्के दोस्त हैं इनके शरीफों के, उन्होंने भी इस दफ़ा जवाब दे दिया। और मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि पूरी दुनिया की हुकूमतें जानती हैं कि इस वक्त दुनिया में करप्ट तरीन अफराद कौन हैं, किस किस मुल्क में हैं। तो पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं, मुझे तो गूगल शूगल का पता नहीं है, वो कहते हैं गूगल करें, करप्ट तरीन अफराद में से सबसे पहले नाम शरीफ फैमिली का है, जरदारी का है। तो इनको लोग कर्ज़े कैसे देंगे, इनको लोग इमदाद भी कैसे देंगे। और आपको याद होगा कि जनेवा में मियाँ साहब बार बार यकीन दहानियाँ करवा रहे थे कि मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम पूरी दयानतदारी से खर्च करेंगे, मैं पाई का हिसाब रखूँगा। तो वो कोई एतबार नहीं कर रहा। IMF की शराइत छोड़ के बूट पॉलिश करने से भी आगे तक गए चले हैं, लेकिन IMF भी अभी तक नखरे दिखा रहा है। और वो कह रहा है कि इतने 100 अरब के नए टैक्स लगाओ, बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, गैस महंगा करो, फ़लाँ चीज़ें महंगी करोगे, हमें पहले बताओ कि पैसे वापस कैसे होंगे, तो फिर हम कर्ज़ देने के बारे में गौर करेंगे। अब डार साहब जो काफ़ी दिनों से आके मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करने पे एजेंडे पे अमल पैरा है, वो अब डॉलर और रुपए में जो फ़र्क है ओपन मार्केट और बैंक में, उसको ख़त्म करने की बातें भी कर रहे हैं। अगर ये पहले कर देते तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती। मैशत का बेड़ा गर्क करने के बाद अब IMF के कहने पे सारा कुछ करने के लिए तैयार। पैसे नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन एक ही दफ़ा नहीं करवाएंगे। इलेक्शन पे जितने मर्ज़ी खर्च हो जाएं, एक दफ़ा करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे। और इलेक्शन मैंने बहुत दफ़ा कहा है, इलेक्शन ऐसा ही होगा जैसे कराची का हुआ है। जरदारी और शरीफ ख़ानदान इस काम के मास्टर हैं। इलेक्शन कमीशन उनका बगल बच्चा है, उनको पता है इलेक्शनों में क्या करना है। लिस्टें बन रही हैं, प्रिजाइडिंग अफिसरों की लिस्टें अभी से बन रही हैं, जो ड्यूटी पे अमला होगा उसकी लिस्टें बन रही हैं, और जो कहा जाएगा वो करेंगे। धांधली सेल मुख्तलिफ सूबों में, दोनों सूबों में मुख्तलिफ सेल बना दिए गए हैं कि धांधली कैसे करनी है, कितनी सीटें किस किस को जितानी। जरदारी साहब भी कोई 60-70 सीटें पंजाब से चाहते हैं, और ज़ाहिर है यहाँ तो 10 सीटों वाले का वज़ीर आला आ सकता है, तो अगर 40-50 ले गए तो उनका ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा कि पंजाब में पीपल पार्टी की हुकूमत बन जाएगी और वफाक में कुछ सीटें आ जाएंगी। तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार उन्होंने तैयार किया हुआ है, जिसका तारुफ़ करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। तकरीबन 2 अरब रुपया ख़र्च कर चुके हैं उसके दौरों पे, और उसको मुतारफ़ करवाने पे कि लोग देख लें जी ये हमारा आइंदा का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है। ऐसे हालात में जब निगरान हुकूमतें बन गईं तो यहाँ निगरान हुकूमतों को निगरान ही रहना चाहिए, निगरान हुकूमतों को जानिबदार नहीं बनना चाहिए। मोहसिन नकवी से कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा ठंडा करके खाएं, इतनी जल्दी ना करें। ये तो लोगों को पता ही है कि आप किस ड्यूटी पे आए हैं, लेकिन किसी आदमी का अपना बड़ापन और घटियापन उसकी हरकतों से नज़र आता है। आपने अभी 2-3 दिन हुए हैं काम शुरू कर दिया है, लिस्टें बन रही हैं लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। और आज राना अजीम साहब की ख़बर थी
کہ بہت سارے یوٹیوبروں کی لسٹیں بھی بن رہی ہیں، تو کتنوں کو مارو گے، کتنوں کو پکڑو گے، کتنوں کو گرفتار کرو گے؟ قوم تو تقریباً ساری تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ آئندہ جو آ رہا ہے بجٹ، 200 ارب کے ٹیکس لگائے جانے والے ہیں، قیمتیں بڑھائی جانے والی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پکڑ دکڑ ہوگی۔ سارا دن آج میڈیا فواد چودھری پہ لگا ہوا تھا، اور آئندہ کل کسی اور کو اٹھا لیں گے، اس پہ لگا رہے گا۔ ان کی کرتوتوں کی طرف میڈیا، ویسے پہلے بھی میڈیا مینج ہے، اکثر چینل جو ہیں وہ تو وہی بولی بول رہے ہیں جو امپورٹڈ بول رہے ہیں، ان کی بولی اور امپورٹڈ کی بولی ایک ہی ہے، لیکن کچھ ایک دو جو سچ دکھا رہے ہیں یا سوشل میڈیا جو دکھا رہا ہے وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ جو 100 میں سے 10 آدمی بول رہے ہیں وہ 10 بھی ہضم نہیں ہو رہے۔ انہیں پکڑنے کا، ان پہ تشدد کرنے کا، ان کو جیلوں میں بند کرنے کا منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ لندن کے لاڈلوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا باجوہ صاحب کے انجام پہ نظر رکھیں۔ باجوہ صاحب بھی ان کو لے کے آئے ہیں، باجوہ صاحب نے ساری ڈیلنگ کروائیں کی ہیں ان کے ساتھ، اور پیکج دیے ہیں، مجرموں کو رہا کر دیا ہے، سارے کیسز ختم کر دیے ہیں، اور اب وہ باجوہ صاحب کا نام نمبر 1 پہ لے رہے ہیں گالیاں دینے کے لیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے۔ کیپٹن صفدر، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، طلال چودھری، رانا ثناءاللہ اب جو بولی بولنے شروع ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں۔ یار میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں وہ اندھیر نگری ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار اور دیگر عدلیہ کے معزز ججز صاحبان کو گالیاں دے رہے ہیں، جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک ٹویٹ پہ آپ بندہ اٹھا لیتے ہیں، اسے ننگا کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس پہ غور فرمائیں، اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح عوام کو زیادہ دیر تک آپ خاموش نہیں کروا سکیں گے۔ رات لاہور میں افواہ تھی عمران خان کی گرفتاری کی، رات 2 کے 3 بجے 2-2.5 آدمی وہاں جمع ہو گیا، اور آج تو نے بسترے لگا دیے ہیں، کیمپ لگا لیے ہیں، اور آج وہ 2000 بڑھ کے پتہ نہیں کتنے ہزار پہ چلا گیا۔ قرب و جوار کی سڑکوں کی ٹریفک بند ہے، اور خبریں کون چھوڑ رہا ہے کہ مختلف ضلعوں سے پولیس منگوائی جا رہی ہے، کوئی آپریشن ہونے والا ہے۔ اس کے اثرات پہ نظر رکھیں۔ جو ملک، جن کی ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت کرنا، ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مہربانی فرما کے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کے اثرات پہ نظر رکھیں، اور اتنی کھلی چھٹی نہ دیں ان کو۔ ان کی نکیل پکڑیں اور ان کو کہیں کہ اپنی حد میں رہیں۔ یہ ماڈل ٹاؤن کے 14 افراد کے قاتل ہیں، اور ان کو کھلی چھٹی اس وقت سے لے کے اب تک، اس کیس میں بھی ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ یہ نقصان کریں گے، مجھے خدشہ ہے، جس طرح یہ آپریشن کریں گے گرفتاری کے لیے، اس سے ملک کے نقصان کا خدشہ ہے۔ خاکم بدہن، اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو اور کچھ نقصان ہو جائے، تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ ان کو روکیں، ان کا ہاتھ روکیں۔ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، ملک کو اس وقت معیشت کی جو تباہی ہے، اس کے بعد کم از کم اگر آپ سیاسی استحکام ہی لے آتے تو معیشت بھی آہستہ آہستہ درست ہو جاتی، لیکن اس کی طرف ابھی تک لگتا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کی۔ عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج 3 دفعہ ہائی کورٹ لاہور کے جج نے کہا کہ فواد چودھری کو پیش کرو، لیکن پولیس لے کے نکل گئی یہاں سے۔ لاہور ہی پھر رہی تھی پولیس اس وقت جب آرڈر ہوا۔ تو اس طرح کریں گے تو نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، ملک کے اداروں کا نقصان ہوگا، اور اداروں پہ عوام کا اعتماد کم ہوتا جائے گا، پہلے بہت کم ہو گیا ہے۔ اس لیے اسے روکیں۔ اس وقت ملک کو اشد ترین ضرورت ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اسے پورا کریں، اور جو بھی وائلیشن کرتا ہے سختی سے اس کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں سب سے درخواست بھی کرتا ہوں
کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، جو اس ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، میرا رب ان کو ذلیل و رسوا کر دے، دنیا کے سامنے تباہ و برباد کر دے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔